فذكر بالقرآن من يخاف قل یا ایھا الناس، اے نبی کہہ دو لوگو، انی رسول اللہ الیکم جمیعا، یقیناً میں اللہ کا بھیجا ہوا رسول ہوں تم سب کی طرف، الذی لہ ملک السماوات والارض، اس اللہ کی طرف سے کہ جس کی بادشاہی آسمانوں اور زمین میں ہے، لا الہ الا ہوا یحیی و یمیت، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، وہ زندگی عطا کرتا اور موت سے دوچار کرتا ہے۔ فآمنوا باللہ ورسولہ، پس تم ایمان لاؤ اللہ اور اس کے رسول پر، النبی الامی، جو نبی امی ہیں، الذی یؤمن باللہ وکلماتہ، وہ جو ایمان رکھتے ہیں اللہ پر اور اس کے احکام پر، اس کی کلمات پر، اس کے فیصلوں پر، واتبعوہ، اور تم اس کی پیروی کرو، لعلکم تہتدون، تاکہ تم راہ پالو۔ ومن قوم موسیٰ امۃ یہدون بالحق وبہ یعدلون، اور موسیٰ کی قوم میں سے ایک گروہ ہے جو حق کی طرف راستہ دکھاتا ہے، وبہ یعدلون، اور اسی کے مطابق وہ فیصلے کرتے ہیں۔ وقطعناہم اثنی عشرۃ اسباطا امما، اور تقسیم کر دیا ہم نے بنی اسرائیل کو 12 گھرانوں میں، واوحینا الی موسیٰ، اور ہم نے موسیٰ کو وحی کی، اذ استسقاہ قومہ، جب موسیٰ سے پانی مانگا ان کی قوم نے، کیا وحی کی، ان اضرب بعصاک الحجر، کہ تو اپنا عصا مار پتھر کے اوپر، پہاڑ کے اوپر، فانبجست منہ اثنتا عشرۃ عینا، تو بہہ نکلے اس سے 12 چشمے، قد علم کل اناس مشربہم، انسانوں کے ہر گروہ نے، ہر قبیلے نے اپنی گھاٹ یا اپنا چشمہ معلوم کر لیا کہ یہ بنو یہودا کا ہے، یہ بنو یوسف کا ہے، اور یہ بنو بنیامین کا ہے، یعنی سارے جو قبیلے تھے، 12 خاندان تھے، ان 12 بھائیوں کے نام سے، تو ہر ایک کو پتہ چل گیا کہ یہ ہماری گھاٹ ہے، یہ ہمارا چشمہ ہے۔ وَظَلَّلْنَا عَلَيْهِمُ الْغَمَامَ، اور ہم نے ان پر بادل کا سایہ کیا، وَأَنزَلْنَا عَلَيْهِمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ، اور ہم نے ان پر من و سلوہ نازل فرمایا۔ کُلُوا مِن طَیِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاکُمْ، کھاؤ پاک چیزیں جو ہم نے تمہیں عطا کی ہیں ان میں سے، وَمَا ظَلَمُونَا، انہوں نے ہم پر کوئی زیادتی نہ کی، ولیکن کانوا انفسہم یظلمون، اصل میں وہ خود اپنے اوپر ظلم ڈھانے والے تھے۔ وَإِذْ قِیلَ لَهُمْ اسْکُنُوا هَٰذِهِ الْقَرْیَةَ، اور جب ان سے کہا گیا کہ سکونت اختیار کرو اس شہر میں، وَکُلُوا مِنْہَا حَیْثُ شِئْتُمْ، اور کھاؤ جہاں سے چاہو، وَقُولُوا حِطَّةٌ، اور بخشش کا کلمہ زبان سے ادا کرو، حِطَّةٌ، وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّةً، اور شہر کے دروازے میں داخل ہو سجدہ کرتے ہوئے جھک کر، نغفر لکم خطیئاتکم، ہم تمہارے گناہوں کو بخش دیں گے، وسنزید المحسنین، اور نیکوں کو اور بھی عطا کریں گے۔ فبدل الذین ظلموا منہم قولا غیر الذی قیل لہم، لیکن ان ظالموں نے جو بخشش کلمہ تھا اس کو ایک اور کلمے سے بدل دیا، کہا گیا تھا کہ حتتن کو، انہوں نے کہا ہنتتن، یعنی ایک مخصوص عادت تھی ٹیڑھ طبیعت کے اندر ہر گل پٹی کرنی۔ فارسلنا علیہم رجزا من السماء بما كانوا یظلمون، تو ان کے ظلم کی وجہ سے ہم نے آسمان سے ان پر عذاب نازل کیا۔ واسألہم عن القریۃ التی کانت حاضرۃ البحر، اور پوچھو ان سے حال اس بستی کا جو سمندر کے کنارے واقع تھی، اذ یعدون فی السبت، جو احکام الہی کی خلاف ورزی کرتے تھے ہفتے کے دن، اذ تاتیہم حیتانہم یوم سبتہم، جب ہفتے کے روز ان کی مچھلیاں ان کے پاس آتی تھی، شرعان، اچھلتی کودتی ہوئی، یوم لا یسبتون، اور جس دن ہفتہ نہ ہوتا، لا تاتیہم، ان کے پاس نہ آتی۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے جانوروں کو بھی اتنی سمجھ دی ہے کہ ہفتے میں ایک دن ایسا ہے کہ جب ہمیں یہ نہیں پکڑتے۔ وہ وجہ کیا تھی کہ بنی اسرائیل کو پہلے حضرت عبداللہ ابن عباس کے قول کے مطابق جمعے کا دن ہی دیا گیا تھا اجتماعی عبادت کے لیے، جیسے ہمیں ہے جب اذان ہو جائے تو کاروبار چھوڑ دو اور پھر نماز پڑھ سے فارغ ہو جاؤ تو اپنے کاروبار میں لگ جاؤ۔ تو یہودیوں نے اپنی مخصوص اس عادت سے کہا کہ موسیٰ جمعہ نہیں، ہفتہ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے درخواست کی کہ میری قوم کہتی ہے نہیں ہفتہ ہو،
تو اللہ نے کہا کہ ٹھیک ہے، if day of your choice, timings of our choice. تو پھر تم پورا دن کاروبار نہیں کر سکو گے. اب یہ اس کانٹیکس میں ہے کہ اب ان کا کاروبار مچھلیاں پکڑنا تھا اور کاروبار الاؤڈ نہیں تھا. جیسے ہمیں کاروبار الاؤڈ نہیں ہے نا، جب جمعے کی اذان ہو جائے تو چھوڑ دو کاروبار اور حاضر ہو جاؤ مسجد میں، تو ان کو پورا دن یہ حکم ہے. لیکن اب ان کا پیچھا مچھلیاں پکڑنا تھا. مچھلیاں ہفتے کے دن آتی تھی کنارے پر، باقی دن آتی نہیں تھی. ان کا تڑی ایسی تیسی. تو انہیں کیا کیا کہ دریا کے ساتھ ساتھ انہوں نے چینلز بنا لیے اور ان کے یعنی ڈھکنے کھول دیتے تو سارا پانی مچھلیوں سمیت آگے حوض بنا لیے تھے، اس میں اکٹھا ہو جاتا اور اتوار کے دن مچھلیاں پکڑ لیتے. کذالک نبلوہم بما کانوا یفسقون، یوں ہم نے انہیں آزمایا ان کی نافرمانی کی وجہ سے. وَإِذْ قَالَتْ أُمَّةٌ مِّنْهُمْ لِمَ تَعِظُونَ قَوْمًا اللَّهُ مُهْلِكُهُمْ أَوْ مُعَذِّبُهُمْ. اب قوم تین حصوں میں تقسیم ہو گئی. ایک تو وہ تھے کہ جو اللہ تعالیٰ کے دین کا یہ مذاق اڑا رہے تھے، اور کچھ وہ تھے کہ جو انہیں منع کرتے تھے، اور کچھ وہ تھے جو منع کرنے والوں کو منع کرتے تھے کہ لما تعظون قوما، کیوں نصیحت کرتے ہو ایسے لوگوں کو، اللہ مہلکہم او معذبہم، کہ اللہ چاہے تو انہیں عذاب دے، چاہے تو ان کو ہلاک کرے یا سخت عذاب دے. قالوا معذرۃ الی ربکم، جو منع کرنے والے تھے انہیں اس حرکت سے، انہیں کہا کہ جی ہم یہ کر رہے ہیں اپنے رب کے حضور معذرت پیش کرنے کے لیے کہ ہم اپنی سی کوشش کر رہے تھے. بلا اللہم یتقون، اور کیا پتہ یہ باز آ ہی جائیں. فلما نسوا ما ذکروا بہ، لیکن جب انہوں نے نظر انداز کر دیا اس نصیحت کو بھی جو انہیں کی جا رہی تھی، تو انجینا الذین ینہون عن السوء، تو ہم نے نجات دی صرف ان کو جو انہیں روک رہے تھے. واخذنا الذین ظلموا بعذاب بئیس بما کانوا یفسقون، اور ظالموں کو ہم نے سخت عذاب میں پکڑ لیا ان کی نافرمانی کی وجہ سے. فلما عتوا عما نہوا عنہ، پھر جب انہوں نے سرکشی کی ان کاموں میں جن سے انہیں منع کیا گیا تھا، قلنا لہم کونوا قردۃ خاسئین، تو ہم نے کہا کہ ذلیل بندر بن جاؤ. وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكَ، اور یاد کرو جب اعلان کیا تمہارے رب نے، لَيَبْعَثَنَّ عَلَيْهِمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ مَن يَسُومُهُمْ سُوءَ الْعَذَابِ، کہ ضرور مسلط کرتا رہے گا وہ بنی اسرائیل پر قیامت تک ایسے لوگ جو دیں گے انہیں بدترین عذاب. ان ربک لسریع العقاب، یقیناً تیرا رب جلد سزا دینے والا ہے. وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ رَحِيمٌ، اور یقیناً وہی بخشنے والا مہربان ہے. وَقَطَّعْنَاهُمْ فِي الْأَرْضِ أُمَمًا، اور تقسیم کر دیا ہم نے ان کو زمین پر مختلف گروہوں میں. منہم الصالحون، ان میں سے نیکوکار بھی ہیں، ومنہم دون ذالک، اور ادروائز بھی ہیں. وَبَلَوْنَاهُمْ بِالْحَسَنَاتِ وَالسَّيِّئَاتِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، اور ہم نے انہیں آزمایا آسائشوں اور تکلیفوں میں شاید کہ وہ باز آ جائیں. فَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ خَلْفٌ، پھر جانشین ہوئے ان کے بعد ایسے ناخلف لوگ، وارث الکتابہ، جو وارث ہو گئے کتاب الہی کے، یاخذون عرض ھذا الادنی، حاصل کرتے تھے فائدہ اس حقیر دنیا کا، ویقولون، اور کہتے تھے سیغفر لنا، ہم بخش دیے جائیں گے. وَإِن یاتہم عرض مثلہ، اور اگر آتی ان کے پاس دنیاوی فائدے کی کوئی اپرچونٹی، یاخذوہ، تو پکڑ لیتے اس کو. الم یؤخذ علیہم میثاق الکتاب، تو کیا نہیں لیا تھا ہم نے ان سے کتاب میں عہد کہ اللہ یقولوا علی اللہ الا الحق، کہ وہ اللہ کے بارے میں سوائے حق کے کچھ نہیں کہیں گے. وَدَرَسُوا مَا فِيهِ، اور انہوں نے پڑھا بھی ہے جو کچھ اس میں لکھا ہے. وَالدَّارُ الْآخِرَةُ خَيْرٌ لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ، اور آخرت کا گھر بہتر ہے ان لوگوں کے لیے جو اللہ سے ڈرتے ہیں. افلا تعقلون، تو کیا تمہیں سمجھ نہیں ہے. وَالَّذِينَ يُمَسِّكُونَ بِالْكِتَابِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ إِنَّا لَا نُضِيعُ أَجْرَ الْمُصْلِحِينَ، اور جو لوگ پابندی کرتے ہیں کتاب کی اور قائم کرتے ہیں نماز، یقیناً ہم ضائع نہیں کرتے ایسے نیک کردار لوگوں کا اجر. وَإِذْ نَتَقْنَا الْجَبَلَ فَوْقَهُمْ كَأَنَّهُ ظُلَّةٌ وَظَنُّوا أَنَّهُ وَاقِعٌ بِهِمْ، اور یاد کرو وقت جب اٹھائے رکھا ہم نے پہاڑ کو ان کے اوپر،
گویا وہ سائبان کی طرح ان کے اوپر تھا. وَظَنُّوا أَنَّهُ وَاقِعٌ بِهِمْ, اور انہیں ایسے لگا جیسے وہ ان کے اوپر آن پڑنے والا ہے. تو ہم نے ان سے کہا خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ, جو کچھ ہم تمہیں دے رہے ہیں اس کو مضبوطی سے تھامے رکھنا. وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ, اور یاد رکھنا جو کچھ اس میں لکھا ہے. لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ, تاکہ تم متقی بن جاؤ, تم برائیوں سے بچ جاؤ. وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ, یاد کرو جب نکالا تیرے رب نے آدم کی اولاد کو ایک دوسرے کی پشتوں میں سے. وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ, اور انہیں خود ان کے خلاف گواہ بنایا یہ کہہ کر الستُ بربکم, کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں. یہ واقعہ عہد الست کہلاتا ہے. یعنی ہمارے ان جسموں کے بننے سے پہلے ہماری ارواح سے اللہ تعالیٰ نے ایک وعدہ لیا تھا, ان کی ایک اسمبلی کال کی تھی, اور اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ کوئی جسم بھی عطا کیا تھا. لیکن وہ کس طرح جسم تھا؟ ایک دوسرے کی پیٹھوں میں سے تو تبھی نکلتے ہیں نا کہ وہ باقاعدہ ریلیٹڈ ہو ایک دوسرے کے ساتھ, ورنہ روح تو انڈیپینڈنٹ ہے. لیکن بہرحال جیسی بھی صورت تھی کہ ہماری ارواح سے اللہ تعالیٰ نے اپنا دیدار کروا کر ایک عہد لیا, ایک پوچھا سوال, کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو ہم سب کی روحوں نے بیک زبان کہا قالوا بلا, کیوں نہیں, شہدنا, ہم گواہی دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان تقولوا یوم القیامت, ایسا نہ ہو کہ تم قیامت کے دن کہو انا کنا عن ھذا غافلین, کہ ہمیں تو اس کو پتہ ہی نہیں تھا. او تقولوا, یا کہو انما اشرک آباؤنا من قبل, کہ شرک تو ہمارے بڑے باپ دادوں نے کیا تھا قبل ازیں, وکنا ذریۃ من بعدہم, اور ہم تو جسٹ ان کی اولاد تھے. افتہلکنا بما فعل المبطلون, تو کیا اللہ تو ہمیں ہلاک کرے گا اس حرکت کی وجہ سے جو اہل باطل نے کی تھی. یہ اصل میں اللہ تعالیٰ کو ہم سب نے دیکھا اور پہچانا کہ وہ ہمارا رب ہے. لیکن جب ہم اس دنیا میں آئے تو ہمیں یہ تو یاد رہا کہ ہمارا رب بے عیب ہے, تمام خوبیوں والا ہے, حسین ہے, محبت کے لائق ہے, چاہنے کے لائق ہے, بندگی کے لائق ہے. لیکن ہم اس کا نام بھول گئے. لیکن یہ امپریشن کہ ہمارا محبوب جو ہے وہ آئیڈیل ہے, ہمارا آئیڈیل ہے کہ اس میں کوئی عیب نہیں ہے, کوئی خامی نہیں ہے, کوئی نقص نہیں ہے, بلکہ تمام خوبیاں پائی جاتی ہیں, یہ ہمیں یاد رہا. لہذا جب ہم اس دنیا میں آئے تو ہم آئیڈیل کی تلاش میں گھومنے لگے. یعنی جوتا بھی بازار سے لینے جائیں گے تو ہم آئیڈیل جوتا لے کے آئیں گے, گھر بنائیں گے تو آئیڈیل گھر بنائیں گے, دوست بنائیں گے تو اپنے خیال کے مطابق آئیڈیل دوست بنائیں گے. اگرچہ ہم میں سے کسی کی جتنی بھی عمر ہے اس کا تجربہ اس کو یہی بتاتا ہے کہ وہ آئیڈیل یہاں کہیں ہے کہیں نہیں. ایزیوم کرتے ہیں کہ آئیڈیل ہے, لیکن کچھ عرصے کے بعد معلوم ہوتا ہے کہ نہیں, اس میں یہ نقص ہے, اس میں یہ خامی ہے, اس میں یہ خرابی ہے. لہذا وہ جو کہا کہ خواب تھا جو کہ دیکھا, جو سنا افسانہ تھا, انسان پیچھے ہٹ جاتا ہے, پھر کسی اور کو اپنا محبوب بناتا ہے, پھر پیچھے ہٹ جاتا ہے, پھر کسی اور کو آئیڈیل بناتا ہے, اس کے لیے اپنا جان مال قربان کرتا ہے. لیکن اصل میں یہ سارا کچھ کس کے لیے ہے؟ مالک میرے کہاں ہے تو, مجھ کو تیری تلاش ہے, مجھ کو ہے تیری جستجو, مجھ کو تیری تلاش ہے. وَكَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ وَلَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ, اور یوں ہم واضح طور پر بیان کرتے ہیں اپنی نشانیاں, شاید کہ وہ رجوع کریں, پلٹ آئیں. وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا, اور اے نبی بیان کرو ان کے سامنے حال اس شخص کا جس کو ہم نے اپنی آیات سے نوازا تھا, تورات کا علم عطا کیا تھا. بنی اسرائیل کا یہ شخص تھا, بلعام باورا اس کا نام تھا, بہت بڑا عالم تھا, بہت بڑا پادری تھا, ربائی تھا. تو اس کی مثال دی جا رہی ہے کہ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا. اچھا, جب کسی کو ڈگری دی جاتی ہے تو گاؤن پہنایا جاتا ہے. پہلے اسے خلعت کہتے تھے, جبہ پہنایا جاتا تھا, اب گاؤن کہتے ہیں اس کو. یہ کیا ہے؟ یہ علم کی نشانی ہے. لیکن کیا کیا اس نے؟ فَانْسَلَخَ مِنْهَا, اس نے اس کو اتار پھینکا, slipped out of it. فَأَتْبَعَهُ الشَّيْطَانُ, تو شیطان نے اس کو اپنے پیچھے لگا لیا. فَكَانَ مِنَ الْغَاوِينَ, تو وہ
گمراہوں میں شامل ہو گیا. وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَاهُ بِهَا، اگر ہم چاہتے تو ہم اس کو بہت بلندی عطا فرماتے ان آیات کے ذریعے سے. وَلَكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ، لیکن وہ زمین ہی ہو کر رہ گیا. وَاتَّبَعَ هَوَاهُ، اور اس نے اپنی خواہشات کی پیروی کی. فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ، کتا نہ ہو بیٹا. تو لفظی ترجمہ ہوگا کہ اس کی مثال ایسے ہے جیسے کتا، لیکن اس کو محاورے میں کیسے کہتے ہیں؟ کتا نہ ہو بیٹا. ان تحمل علیہ یلحظ، کتے کا جو انداز ہے سانس لینے کا وہ ہانپنے کا انداز ہے. خواہ وہ آرام سے بیٹھا ہوا پھر بھی وہ سانس ایسے ہی لیتا ہے جیسے بڑی سانس پھولی ہوئی ہے اس کی. تو ان تحمل علیہ یلحظ، اگر تم اس پر بوجھ ڈالو، اس کو دوڑاؤ تب بھی ہانپے. او تترکہ یلحظ، اور بوجھ نہ بھی ڈالو نہ بھی بھگاؤ تب بھی ہانپے. ذالک مثل القوم الذین کذبوا بآیاتنا، یہ مثال ہے ان لوگوں کی جو ہماری آیات کو جھٹلاتے ہیں. فقصص القصص، تو اے نبی بیان کرو یہ احوال ان کے سامنے. لعلہم یتفکرون، شاید یہ غور و فکر کریں. ساء مثلا القوم الذین کذبوا بآیاتنا، بہت بری مثال ہے ان لوگوں کی جنہوں نے جھٹلایا ہماری آیات کو. وانفسہم کانوا یظلمون، اور وہ اپنے ہی اوپر ظلم کیا کرتے تھے. یہ جو اس سورت کے آغاز میں آیا تھا نا قصہ آدم و ابلیس، کہ شیطان نے ان کو آہستہ آہستہ آمادہ کر لیا کہ چلو چکھ کے دیکھ لو، اور پھر وہ کام جس سے اللہ تعالیٰ نے منع کیا تھا قریب جانے کے، تو ان کی سزا ان کو مل گئی. یہی معاملہ اس کے ساتھ ہوا. یہ ایک بہت بڑا پادری تھا، بہت بڑا عالم تھا. تو کچھ لوگ جو ہے وہ جنگ پر جا رہے تھے، 2-3 بھائی، اور ان کی ایک جوان بہن تھی. تو انہوں نے کہا کہ جی مولوی صاحب آپ جو ہیں یہ ہم آپ کے سامنے اس کو گھر لے دیتے ہیں تو آپ اس کا خیال رکھیں. تو پہلے تو وہ جو ہے وہ سامنے گھر تھا تو کھانا جو ہے وہ اس کے دروازے پر رکھ دیتا تھا، وہ اٹھا لیتی تھی. اور پھر آہستہ آہستہ جو ہے پھر وہی ہوا جو ہوا کرتا ہے. اور اس کے سارے جو برے کانسیکوینسز سے وہ آئے. تو انہوں نے جو بچہ پیدا ہوا پہلے اس کو قتل کیا، پھر اس عورت کو قتل کیا، اور جب بھائی آئے تو پھر کوئی نئی کہانی بنا دی. تو خواب میں پھر انہوں نے دیکھا کہ ہم اس مولوی نے، اس پادری نے ہماری بہن کے ساتھ یہ کیا ہے. اور پھر انہوں نے آ کر اس سے پوچھا، مان گیا، انہوں نے لاشیں بھی برآمد کر لیں. تو شیطان نے پھر کہا کہ اب تو ایک ہی راستہ ہے کہ تم مجھے سجدہ کرو، پھر میں تمہیں بچاؤں گا. تو پھر آخر شیطان نے اس سے سجدہ بھی کروایا. اصل جرم کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ کی جو انسٹرکشن تھی اس انسٹرکشن کو نظر انداز کیا کہ بدکاری کے قریب بھی نہ جاؤ. جب انسان قریب جائے گا، اللہ تعالیٰ کی انسٹرکشن کو فالو نہیں کرے گا، تو پھر وہ سارے چند چڑھیں گے کہ جن کو انسان کبھی بھی چڑھانا نہیں چاہتا، کبھی بھی پسند نہیں کرتا. اللہ تعالیٰ نے جو احکام دیے ہیں سیگریگیشن کے، ستر و حجاب کے، یہ کس لیے ہیں؟ اللہ تعالیٰ میرا اور آپ کا خالق ہے، اس کو میری کمزوریوں کو پتا ہے، اسے پتا کہ اس نے کیا بنایا ہے، اس کے مطابق اس نے احکام دیے ہیں. اور جب ہم ان احکام پر عمل کی بجائے ہم ان احکام کی تعویلیں کریں گے کہ نہیں اس کا مطلب یہ تھا کہ حیا آنکھ کا ہونا چاہیے اور فلانے کا ہونا چاہیے، دل صاف ہونے چاہیے، دل پاک ہونے چاہیے، تو پھر آنکھ بھی خراب ہوگی اور دل بھی خراب ہوگا، اور پھر انسان کا سب کچھ جو ہے وہ خراب ہوگا. کس بات کی سزا؟ کہ اللہ تعالیٰ کے احکام کو توڑا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس سے محفوظ رکھے. من یہد اللہ فہو المہتدی، جسے اللہ تعالیٰ ہدایت دے وہی ہدایت یافتہ ہے. ومن یضلل، اور جسے اللہ تعالیٰ ہدایت سے محروم کرے، فاولئک هم الخاسرون، تو ایسے ہی لوگ نقصان سے دوچار ہونے والے ہیں. وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ، یقیناً پیدا کیے ہم نے بہت سے لوگ جہنم ہی کے لیے، جنوں اور انسانوں میں سے. لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا، ان کے دل ہیں لیکن ان سے سوچتے سمجھتے نہیں. وَلَهُمْ أَعْيُنٌ، ان کی آنکھیں ہیں. لَا يُبْصِرُونَ بِهَا، ان سے دیکھتے نہیں. وَلَهُمْ آذَانٌ، ان کے کان ہیں. لَا يَسْمَعُونَ بِهَا، لیکن ان سے سنتے نہیں. أُولَئِكَ كَالْأَنْعَامِ، وہ چوپایوں کی مانند ہیں. بل ہم اضل، بلکہ چوپایوں سے بھی گئے گزرے ہیں. أُولَئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ، یہی اصل میں غافل ہیں. وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى،
سارے اچھے نام تو اللہ ہی کے ہیں، فادعوہ بہا، تم اللہ کو ان ناموں سے پکارو، وذر الذین یلحدون فی اسمائہ، اور چھوڑ دو ان لوگوں کو جو منحرف ہو جاتے ہیں اس کے ناموں کے معاملے میں سیدھے راستے سے، سیجزون ما کانوا یعملون، ان قریب ان کو اپنے کیے کے بدلہ ملے گا۔ وَمِمَّنْ خَلَقْنَا أُمَّةٌ يَهْدُونَ بِالْحَقِّ، اور ہماری مخلوق میں ایک گروہ ایسے لوگوں کا بھی ہے جو ٹھیک ٹھیک حق کے مطابق لوگوں کی رہنمائی کرتے ہیں، وَبِهِ يَعْدِلُونَ، اور اس کے مطابق انصاف کرتے ہیں۔ وَالَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، اور وہ لوگ جو ہماری آیات کو جھٹلاتے ہیں، سَنَسْتَدْرِجُهُمْ مِنْ حَيْثُ لَا يَعْلَمُونَ، ہم انہیں درجہ بدرجہ تباہی کی طرف لے کے جائیں گے ایسے طریقے سے جس سے ان کو خبر بھی نہیں ہوگی۔ وَأُمْلِي لَهُمْ، اور میں انہیں ڈھیل دوں گا، اِنَّ کَیدِی مَتِین، میری چال بڑی سٹرونگ ہے۔ اولم یتفکروا، کیا انہوں نے کبھی غور نہیں کیا، ما بصاحبہم من جنۃ، کہ ان کے دوست محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر جنوں کا کوئی اثر نہیں ہے، ان ہوا الا نذیر مبین، بلکہ وہ تو وضاحت کے ساتھ خبردار کرنے والے ہیں۔ ینظروا فی ملکوت السماوات والارض، کیا انہوں نے کبھی غور نہیں کیا آسمانوں اور زمین کی بادشاہی پر، کے انتظام پر۔ وما خلق اللہ من شیء، اور جو کچھ بھی اللہ نے پیدا کیا ہے، وان عسیٰ ان یکون قد اقترب اجلہم، اور بہت ممکن ہے کہ قریب آ لگا ہو ان کی مہلت زندگی پورا ہونے کا وقت۔ فبأی حدیث بعدہ یؤمنون، تو پھر اس کے بعد وہ کس بات پر ایمان لائیں گے۔ ومن یضلل اللہ فلا ہادی لہ، اور جس کو اللہ تعالیٰ رہنمائی سے محروم کر دے تو کوئی اس کو راستہ دکھانے والا نہیں ہے۔ وَيَزِيدُهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ، اور چھوڑ دیتا ہے اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو کہ وہ اپنی سرکشی میں بھٹکتے رہیں۔ يَسْأَلُونَكَ عَنِ السَّاعَةِ أَيَّانَ مُرْسَاهَا، اے نبی آپ سے یہ قیامت کے بارے میں پوچھتے ہیں کہ وہ کب واقع ہوگی۔ قُلْ إِنَّمَا عِلْمُهَا عِندَ رَبِّي، تو آپ بتا دیجئے کہ اس کا علم میرے رب کو ہے۔ لَا يُجَلِّيهَا لِوَقْتِهَا إِلَّا هُوَ، نہیں ظاہر کرے گا اسے اس کے وقت پر مگر وہی۔ ثقلت فی السماوات والارض، وہ آسمان اور زمین پر سب سے بھاری خبر ہوگی۔ لا تاتیکم الا بغتۃ، وہ تم پر نہیں آئے گی مگر اچانک۔ یسألونک کأنک حفی عنہا، اے نبی یہ آپ سے ایسے پوچھتے ہیں کہ شاید آپ اس کی کھوج میں لگے ہوئے ہیں۔ قل انما علمھا عند اللہ، اے نبی وعدے کر دو کہ اس کا علم اللہ کے پاس ہے، ولکن اکثر الناس لا یعلمون، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ قل لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا، اے نبی کہہ دو کہ میں تو اختیار نہیں رکھتا خود اپنے بارے میں کسی نفع اور نقصان کا، الا ما شاء اللہ، مگر جو اللہ چاہے۔ ولو کنت اعلم الغیب، اور اگر میں غیب کا جاننے والا ہوتا، لاستکثرت من الخیر، تو میں بہت سے فائدے اٹھا لیتا، اپنے لیے جمع کر لیتا۔ وما مسنی السوء، اور مجھے کوئی تکلیف نہ پہنچتی۔ ان انا الا نذیر و بشیر، میں تو بس خبردار کرنے والا اور خوشخبری دینے والا ہوں۔ لقوم یؤمنون، میں خبردار کرنے والا اور ماننے والوں کو خوشخبری دینے والا ہوں۔ هو الذی خلقکم من نفس واحدۃ، اللہ تعالیٰ ہی تو ہے کہ جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا، وجعل منها زوجہا، اور اسی سے اس کا جوڑا بنایا، لیسکن الیہا، تاکہ وہ اس میں ریلیکس ہو۔ فلما تغشاها حملت حملا خفیفا فمرت به، پھر جب ڈھانپ لیا مرد نے عورت کو تو اٹھا لیا اس نے ہلکا سا بوجھ، اور پھر وہ اسے لیے پھرتی رہی۔ فلما اثقلت، پھر جب وہ بوجھل ہو جاتی ہے، دعوا اللہ ربہما، تو دونوں اپنے رب کو پکارتے ہیں۔ لئن آتیتنا صالحا، اگر تو نے ہمیں صحیح سالم بچہ عطا کر دیا، لنکونن من الشاکرین، تو ہم شکر گزاروں میں شامل ہوں گے۔ فلما آتاہما صالحا، لیکن جب اللہ تعالیٰ ان کو ایک صحیح سالم بچہ عطا کر دیتا ہے، جعلا لہ شرکاء، تو وہ اللہ کے شریک بنانے لگتے ہیں، یعنی اس کا نام رکھ دیتے ہیں کہ فلاں کا دیا ہوا اور فلاں کا دیا ہوا اور فلاں کا دیا ہوا۔ جعلا لہ شرکاء فیما آتاہما، اس میں جو اللہ نے ان کو عطا کیا ہے۔ فتعالی اللہ عما یشرکون، بہت بلند و برتر ہے اللہ کی ذات اس سے جن کو وہ اس کا شریک ٹھہراتے ہیں۔ ایشرکون ما لا یخلق شیئا وہم یخلقون،
کیا وہ شریک ٹھہراتے ہیں ان کو جو نہیں پیدا کرتے کچھ بھی، بلکہ وہ خود پیدا کیے گئے ہیں۔ ولا یستطیعون لهم نصرا ولا انفسهم ینصرون، اور نہ وہ طاقت رکھتے ہیں ان کی مدد کی اور نہ ہی وہ خود اپنی ہی مدد کر سکتے ہیں۔ وَإِن تَدْعُوهُمْ إِلَى الْهُدَىٰ، اور اگر تم ان کو ہدایت کی طرف بلاؤ، لا يَتَّبِعُوكُمْ، تو وہ تمہاری پیروی نہیں کریں گے۔ سواء علیکم ادعوتموہم ام انتم صامتون، برابر ہے تمہارے لیے خواہ پکارو ان کو یا تم خاموش رہو۔ یعنی ایک بت ہے یا ایک مردہ ہے، تو اس کو آپ پکاریں تو وہ رسپونڈ نہیں کرے گا، آپ کہیں کہ ادھر آ جا، وہ ادھر نہیں جائے گا، آپ کہیں ادھر جا، ادھر نہیں ہوگا، پرے چلا جا، وہ نہیں چلے گا، تو آپ تمہاری کیا مدد کرے گا؟ تمہارے کس کام آئے گا؟ تو سواء علیکم ادعوتموہم ام انتم صامتون، ان الذین تدعون من دون اللہ عباد امثالکم، یقیناً یہ جنہیں تم پکارتے ہو اللہ کو چھوڑ کر، عباد امثالکم تمہارے جیسے بندے ہیں، فدعوہم بس تم انہیں پکارو، فلیستجیبوا لکم تو پھر وہ تمہارے جواب دیں گے، ان کنتم صادقین، بتاؤ اگر تم سچے ہو۔ الہم ارجل یمشون بہا، یعنی ایک بت کے آپ نے ہاتھ بھی بنائے ہوئے ہوں، آنکھیں بھی بنائے ہوئے ہیں، پاؤں بھی بنائے ہوئے ہوں، دماغ بھی بنایا ہوا ہو، تو اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ الہم ارجل یمشون بہا، کیا ان کے کوئی ایسے پاؤں ہیں جن سے وہ چل سکیں؟ ام لہم ایدی یبطشون بہا، یا ایسے ہاتھ ہیں جس سے وہ پکڑ سکیں؟ ام لہم اعین یبصرون بہا، یا ایسی آنکھیں ہیں جن سے وہ دیکھ سکیں؟ ام لہم آذان، یا ایسے کان ہیں یسمعون بہا جس سے وہ سن سکیں؟ قل ادعوا شرکاءکم ثم کیدون فلا تنظرون، اے نبی ان سے کہو کہ بلاؤ اپنے شریکوں کو، پھر میرے خلاف تدبیر کرو اور مجھے کوئی مہلت نہ دینا۔ ان ولیی اللہ الذی نزل الکتاب، یقیناً میرا حامی و ناصر تو وہ اللہ ہے جس نے کتاب نازل فرمائی ہے، وَهُوَ يَتَوَلَّى الصَّالِحِينَ، اور وہ نیکوں کی حمایت کرتا ہے، ان کا ولی ہے۔ وَالَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِهِ لَا يَسْتَطِيعُونَ نَصْرَكُمْ وَلَا أَنفُسَهُمْ يَنصُرُونَ، اور جن کو پکارتے ہو تم اس کے سوا، نہیں مدد کر سکتے وہ تمہاری اور نہ وہ خود اپنی مدد کر سکتے ہیں۔ وَإِن تَدْعُوهُمْ إِلَى الْهُدَىٰ لَا يَسْمَعُوا، اور اگر بلاؤ تم ان کو سیدھی راہ کی طرف تو سن بھی نہیں سکتے۔ وَتَرَاهُمْ يَنظُرُونَ إِلَيْكَ وَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ، اور تم دیکھتے ہو، سمجھتے ہو کہ وہ تمہاری طرف دیکھ رہے ہیں، حالانکہ وہ دیکھ نہیں رہے۔ خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ، اختیار کرو درگزر کر راستہ اور تلقین کرو نیک کام کی، اور اے نبی نہ الجھو جاہلوں کے ساتھ۔ وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ، اور اگر تمہیں شیطان کی طرف سے کوئی چوک لگ ہی جائے تو اللہ کی پناہ میں آؤ، انہ سمیع علیم، بے شک وہ سننے والا جاننے والا ہے۔ ان الذین اتقوا، بے شک وہ لوگ جو متقی ہیں، اللہ سے ڈرتے ہیں، اذا مسہم طائف من الشیطان، جب بھی انہیں شیطان کے اثر میں کوئی برا خیال آتا ہے، تذکروا، تو وہ فوراً چکنے ہو جاتے ہیں، فاذا ہم مبصرون، اور پھر انہیں صاف نظر آنے لگتا ہے کہ اصل بات کیا ہے۔ یعنی انسان اگر تعوذ کرے، کوئی وسوسہ آئے، کوئی خیال آئے، تو فوراً تعوذ کرنا چاہیے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ انسان کو اپنے بارے میں کوئی بڑی سوچ آنے لگے کہ میں بڑی شے ہوں، اور یہ شیطان وقتاً فوقتاً یہ کرتا رہتا ہے۔ آپ 4 دن بعد جماعت نمازیں پڑھیں تکبیر اولیٰ کے ساتھ، تو آپ کو محسوس آنے لگا گیا کہ یہ کائنات شاید میرے سر پہ چل رہی ہے، اور بڑے طریقے ہیں اس کے پاس۔ وہ پرانی بات ہے، 15-20 سال پرانی بات ہے، میرے والدین حیات تھے، بڑے بھائی کے ہاں تھے لاہور میں، تنظیم اسلامی کی مرکزی شورا کا اجلاس تھا اور میں اس میں شریک تھا۔ تو درمیان میں ظہر اور عصر کے درمیان وقفہ تھا، تو میں نے سوچا کہ میں والدین کو سلام کر رہا ہوں، تو ایک صاحب نے مجھے لفٹ دی، انہوں نے کہا جی میں چھوڑ دیتا ہوں آپ کو۔ میں کہا نہیں، میں صبح واک نہیں کی تھی، تو میں واک کر کے ہی اندر جاؤں گا۔ تو عسکری 5 میں چلا جا رہا تھا، اگست کا مہینہ تھا، برسات کا موسم تھا، اور بادل اور بارش اور دھوپ یہ آنکھ مچولی کھیل رہے ہوتے ہیں۔ تو میں نے محسوس کیا کہ میرے اوپر مسلسل بادل کا سایہ ہے
اور دھوپ میرے آگے آگے چل رہی ہے. تو بڑا مزہ آیا مجھے محسوس کر کے, اور محسوس ہوا کہ بس بڑی شے ہوں میں, بس وہی مجھ پر آنے والی تھی کہ میں نے سوچا کہ کچھ چکر ہی نہ ہو, تو میں نے اعوذ باللہ پڑھا, بلیو می اسی وقت میرے اوپر دھوپ آ گئی. وہ سایہ میرے اوپر شیطان نے کیا تھا مجھے اس دھوکے میں مبتلا کرنے کے لیے کہ میں بڑی پہنچی ہوئی شخصیت. اور جو ہی میں نے اللہ تعالیٰ سے پروٹیکشن طلب کی تو وہ بادل کا سایہ ختم ہو گیا, مجھے اپنی اوقات معلوم ہو گئی کہ تم کون. تو جو ہی آپ محسوس کریں, آپ کو کوئی وسوسہ آئے اللہ تعالیٰ کے بارے میں, اس کائنات کے بارے میں, کوئی مشکل سوال کھڑا ہو جائے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں, اسلام کے بارے میں, بڑا سمپل سا آنسر ہے, تعوذ کریں, اعوذ باللہ پڑھیں, اللہ تعالیٰ سے مدد مانگیں اور پروٹیکشن طلب کریں, تو فوراً اللہ تعالیٰ آپ کو سیدھی راہ سجھائے گا. ہو نہیں سکتا کہ وہ نہ سجھائے. وَإِخْوَانُهُمْ يَمُدُّونَهُمْ, اور ان کفار کے بھائی کھینچتے چلے جاتے ہیں انہیں فی الغی, گمراہی میں, ثُمَّ لَا يُقْصِرُونَ, اور پھر انہیں بھٹکانے میں کوئی کسر اٹھا نہیں رکھتے. وَإِذَا لَمْ تَأْتِهِمْ بِآیَةٍ, اور جب نہیں پیش کرتے تم اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے سامنے کوئی نشانی, معجزہ, قالو, تو کہتے ہیں لو لجتبیتہا, کیوں نہ منتخب کر لی تم نے اپنے لیے کوئی نشانی. قل, کہہ دو, انما اتبع ما یوحی الی من ربی, کہ میں تو صرف پیروی کرنے والا ہوں اس کی جو میرے رب کی طرف سے میرے اوپر وحی کیا جاتا ہے. یعنی سورہ انعام میں ہم پڑھ کے آئے نا پچھلی صورت میں کہ میں نے کب کہا ہے کہ میرے پاس آسمانوں کے خزانے ہیں, میرے رب کے خزانے ہیں. میں نے کب کہا ہے کہ میں کوئی فرشتہ ہوں؟ میں تو صرف اللہ کا ایک عاجز بندہ ہوں, اور جو میرا رب مجھ پر وحی کرتا ہے میں اس کی اتباع کرتا ہوں. میں ایم ناٹ مور دین دیٹ. ھذا بصائر من ربکم وہدی ورحمۃ لقوم یؤمنون, یہ قرآن بصیرت کی روشنیاں ہیں, بصیرت کی باتیں رکھتا ہے اپنے اندر تمہارے رب کی طرف سے, اور ہدایت اور رحمت ہے ماننے والے لوگوں کے لیے. جو اس کو اللہ کا کلام نہ مانے یہ اس کی رہنمائی نہیں کرتا. وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ, اور جب قرآن پڑھا جائے, فَاسْتَمِعُوا لَهُ, تو اس کو غور سے سنو, وَأَنصِتُوا, اور خاموش رہو, لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ, تاکہ تم پر رحم کیا جائے. وَاذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَخِيفَةً, اور اپنے رب کو دل ہی دل میں یاد کرو اور گڑگڑاتے رہو اور ڈرتے رہو. وَدُونَ الْجَهْرِ, بغیر آواز بلند کیے ہوئے, مِنَ الْقَوْلِ بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ, صبح و شام, وَلَا تَكُن مِنَ الْغَافِلِينَ, اور ہرگز غفلت میں پڑے ہوئے لوگوں میں شامل نہ ہونا. ان الذین عند ربک لا یستکبرون, یقیناً وہ فرشتے جو تیرے رب کے پاس ہیں, اس کا قرب رکھتے ہیں, لا یستکبرون عن عبادتہ, وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت سے منہ نہیں موڑتے تکبر کی وجہ سے. وَیُسَبِّحُونَ, اور اس کی تسبیح کرتے رہتے ہیں. وَلَهُ یسجدون, اور اسی کے سامنے سجدہ ریز رہتے ہیں. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم. آیت سجدہ ہے, سجدہ کر کے پھر جائیے.